بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کی تیاری۔ آج کا خطبہ رمضان کی تیاری کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر اور اس میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل جو چیز جتنی زیادہ اہم اور قیمتی ہوتی ہے، اس کا اتنا زیادہ خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ کسی کے یہاں کوئی بڑی تقریب یا فنکشن ہو تو کئی مہینے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اور اس کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی تیاری رمضان آنے سے پہلے ہونا چاہیے، ورنہ سوچتے سوچتے مہینہ یوں ہی گزر جائے گا۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں رمضان المبارک کی تیاری سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، شعبان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ مت گزاریے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں جس قدر روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس کو لوگ غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزارتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزہ دار ہونے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ نمبر 2، رمضان کی تعظیم میں روزہ رکھنا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کی غرض سے شعبان کے روزے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے تیاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، اس لیے اس مہینے سے ہی نفلی عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ نفل روزے 15 شعبان کے بعد نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ آئندہ رمضان کے روزے رکھنے میں کمزوری محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین۔ نمبر 3، رمضان کے استقبال میں جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ رمضان کے لیے جنت کو پورے سال مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش الہی کے نیچے سے درختوں کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے۔ حوریں عرض کرتی ہے، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور ان کو ہمارے ذریعے آنکھوں کا چین حاصل ہو۔ نمبر 4، رمضان کا استقبال پوری تیاری اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رمضان کا شایان شان استقبال یہ ہے
کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کو بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہو۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے مکمل طور پر فارغ کر لے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام وہ ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ جن کاموں کو وہ چھوڑ سکتا ہے تو ان کو چھوڑ دے، اور جن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے ان کو کم کر دے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کر دے۔ بہرحال رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نفلی نمازوں، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات و خیرات اور اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، اور ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر یہ کام کر لیا گیا تو انشاءاللہ رمضان کا صحیح مقصد حاصل ہوگا اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ابھی سے ہم زیادہ سے زیادہ اوقات عبادت میں لگانے کے لیے پوری تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنے اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانے والا بنائے، آمین۔ نمبر 5، رمضان کے آنے سے پہلے ضروری سامان کی خریداری کر لو۔ رمضان المبارک کی تیاری کا ایک حصہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے وہ کام بھی کر لے جن کا تعلق ضروریات کی خریداری سے ہے۔ گھر کا سامان، کپڑے وغیرہ جو بھی ضروریات ہے وہ ساری کی ساری جس قدر ہو سکتی ہو وہ رمضان سے پہلے خرید کر فارغ ہو جائے، تاکہ رمضان میں ہمارا قیمتی وقت بازار میں نہ گزرے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے کام رمضان شریف کے وہ ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے کاموں کا اندازہ ہوتا ہے، اپنے گھر اور دکان کے کاموں کا اندازہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی کر کے رمضان میں عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم رمضان کی تیاری پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، رمضان کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان شریف کی تیاری کا ایک اہم ترین حصہ یہ بھی ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں کی گندگیوں سے ہم پاک و صاف ہو جائیں، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو اور ہم پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے حقدار ہو جائیں۔ توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ بندوں کے جتنے حقوق ہمارے ذمے ہوں، کسی کو ستایا ہو، کسی کا پیسہ کھایا ہو، ان سب کے حقوق ادا کر کے یا معافی تلافی کر کے اپنے ذمے کو بری کر لیں۔ معافی تلافی تو زندگی میں بار بار کرتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان کے موقع پر اور حج کے موقع پر اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مبارک موقع پر بھی ہمیں اپنے گناہوں اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اللہ کی رضا حاصل نہ ہو اور ہم رحمت الہی سے محروم رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، ایک اہم دعا
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا کے یہ کلمات سکھاتے تھے: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور میری جانب سے اس کو مقبول بنا کر قبول فرما. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے اور رمضان آنے سے پہلے اللہ سے اس کلمات کے ذریعے دعا کرے. نمبر 8، رمضان آنے سے پہلے فضائل رمضان کی تعلیم کا ضرور اہتمام کریں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام یا نفل عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. رمضان آنے سے پہلے ہم پر ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک سے متعلق جو فضائل و برکات احادیث میں وارد ہیں ان کی تعلیم کریں، بیانات سنیں اور ہمارے گھروں میں ان کا مذاکرہ ہو تاکہ ہمارے دل و دماغ میں رمضان کی عبادتوں کا خوب ذوق و شوق پیدا ہو، کچھ کر گزرنے کے نیک جذبات مچلنے لگے اور عبادات کے فضائل اور ان پر ملنے والے انعامات ذہن میں مستحضر اور تازہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان آنے سے پہلے فضائل رمضان کی تعلیم کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. نمبر 9، شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخ یاد رکھنے کی خاص فکر کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پیش نظر شعبان کے چاند کو دیکھنے اور اس کی تاریخ یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کرو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دن جتنے اہتمام سے گنتے اور یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند نہ دکھائی دیتا تو 30 دن مکمل کر کے پھر روزے رکھتے تھے. ان روایتوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم سب کو شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخ یاد رکھنے کی خاص فکر کرنا چاہیے. نمبر 10، پورے اہتمام اور شوق کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ترجمہ: اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے برکت اور ایمان اور اسلام و سلامتی کا چاند بنا کر طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کا چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین.
آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم رمضان کی تیاری کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں حدیث سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ شعبان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ رمضان کی ظاہری و باطنی تیاری میں لگانا چاہیے۔ دوسری ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ رمضان کی تعظیم کی غرض سے شعبان کے روزے رکھنا افضل ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں۔ تیسرا پیغام یہ سنایا گیا کہ رمضان کے لیے جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ کی گئی کہ رمضان کا شایع نشان استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کو بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، نفلی نمازوں، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات و خیرات میں گزرے۔ پانچواں درس یہ دیا گیا کہ رمضان المبارک کی تیاری کا ایک حصہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ضروری سامان، کپڑے وغیرہ پہلے ہی خرید کر فارغ ہو جائے۔ چھٹا سبق یہ دیا گیا کہ رمضان شریف کی تیاری کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور بندوں کے جتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان سب کو ادا کر کے پاک و صاف ہو جائیں۔ ساتویں نصیحت حدیث سے یہ کی گئی کہ جب رمضان قریب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعا کے یہ کلمات سکھاتے تھے: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ آٹھویں اہم ہدایت روایت کی روشنی میں یہ دی گئی کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان المبارک سے متعلق جو فضائل و برکات احادیث میں وارد ہیں ان کی تعلیم کریں۔ نویں بات روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دن جتنے اہتمام سے گنتے اور یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ 10ویں بات حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوئی کہ ہم پورے اہتمام اور شوق کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ لہٰذا آج کے خطبے میں رمضان کی تیاری سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت رجب۔